مصطفیٰ لان میں بیٹھا اپنے آفس کے امپورٹنٹ پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑے ہوئے تھے کیونکہ یہ پروجیکٹ پہلے ہی بہت ڈیلے ہو گیا تھا۔ اسے اپنے سارے کام مکمل کر کے آج اس نے اس پروجیکٹ کے لیے ٹائم نکالا تھا۔ اسے آخری ٹچ دینے کے بعد وہ لیپ ٹاپ اٹھانے لگا تھا کہ کیچڑ سے بڑی ہوئی بال لیپ ٹاپ پر آ کر گری۔ وہ ٹیبل سے پھسلتا ہوا زمین پر سو گیا تھا۔ اس کی سکرین کرچی کرچی ہو گئی تھی۔ مصطفیٰ کی گھنٹوں کی محنت پل بھر میں ہی غارت ہو گئی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر میں اس نے اپنے فارم ہاؤس میں ہی ڈیلرز کے لیے میٹنگ رکھی تھی جن کو اس نے یہ پروجیکٹ پریزنٹ کرنا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنی پیشانی کو مسلا اور اپنے اندر اٹھتے ہوئے لاوے پر قابو پایا۔ اس نے نگاہ چاروں طرف گھمائی لیکن دور دور تک کسی کا بھی نام و نشان نہیں تھا۔ فارم ہاؤس کے بیرونی حصے سے شور کی آواز آ رہی تھی۔ یہ لگ رہا تھا جیسے کوئی گارڈ انکل سے بحث کر رہا ہو۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں مصطفیٰ کو ساری کہانی سمجھ میں آ چکی تھی کہ یہ کام کسی اور کا نہیں بلکہ اس کی حد سے زیادہ نالائق اور کم عقل کزن کا تھا۔ اپنی مٹھی کو غصے سے بھینچتے ہوئے وہ فوراً سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے شان سے گارڈ انکل کے قریب ہی کھڑی نظر آ گئی تھی۔ وہ ان سے بحث کر رہی تھی کیونکہ گارڈ اسے اندر جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ او گارڈ انکل، تم مجھے شاید جانتے نہیں ہو، جس گھر میں جانے سے تم مجھے روک رہے ہو نا، یہ میرے طاہر جان کا گھر ہے۔ اگر میں نے ان کو تمہاری شکایت لگا دی تو وہ تمہیں یہاں سے نکالنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگائیں گے۔ وہ اپنی کمر پر ہاتھ رکھے گاؤں کی عورتوں کی طرح لڑنے کے لیے میدان میں اتر آئے تھے۔ اچانک اس کی مصطفیٰ پر نظر پڑی تو وہ گارڈ کو دونوں ہاتھوں سے دھکا دیتے ہوئے تیزی سے مصطفیٰ کی طرف بڑھی اور پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان بامشکل بولی، وہ ہم لوگوں کی بال آپ کے پاس آ گئی ہے، کائنڈلی اسے واپس کر دیں، ہم لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ یہ کہہ کر شانزے نے تھوڑے فاصلے پر موجود اپنے کزنوں کے ٹولے کی طرف اشارہ کیا تھا جس میں سب لوگ ہی اس کے جیسے ہی تھے۔ ان کی حرکتوں اور کرتوتوں میں صرف 19-20 کا یہ فرق تھا۔ مصطفیٰ نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے اس کے چہرے کو گھٹتا رہا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دے۔ او انکل، مجھے اس طرح سے کیا دیکھ رہے ہو؟ جلدی سے مجھے بول دو، مجھے بہت لیٹ ہو رہا ہے۔ اپنے لیے انکل کا لقب سن کر مصطفیٰ کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اس نے گارڈ کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا اور شانزے کو بازو سے پکڑتا ہوا اسے کھینچ کر فارم ہاؤس کے اندر لے آیا اور اسے زور سے دیوار کے ساتھ پن اپ کرتے ہوئے بولا، میں تمہیں کہاں سے انکل دکھائی دیتا ہوں؟ یہ سن کر شانزے نے حیرت کا اظہار کیا تھا۔ ارے آپ نے تو میرے مذاق کو سیریس لے لیا، میں تو بس ویسے ہی جوک مار رہی تھی۔ اسے مسکرانے کی کوشش کی لیکن مسکرا بھی نہیں سکی تھی۔ اب اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا کیونکہ مصطفیٰ کو آج سے پہلے اس نے اس قدر غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ لال انگارہ آنکھیں اور پھر بھنجے ہوئے لب شانزے کو اپنی جان قدموں کے راستے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ اس وقت کو کوس رہی تھی جب اس نے مصطفیٰ کے پاس آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ آپ پلیز مجھے اس طرح سے دیکھنا بند کریں، میرے دل کو کچھ چھو رہا ہے۔ شانزے نے اپنا ہاتھ مصطفیٰ کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کی تو مصطفیٰ کی گرفت ڈھیلی ہونے کے بجائے پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو گئی تھی۔ مصطفیٰ سر، مجھے درد ہو رہا تھا۔ اب کی بار اس نے انکل کہنے سے پرہیز کیا تھا۔ اس کی آنکھیں درد کی شدت سے آنکھوں سے بھیگنے لگی تھی۔ یہ سن کر مصطفیٰ ہلکا سے اس کے چہرے پر جھکا اور اس نے آنکھوں پر پھونک مارتے ہوئے بولا، اور مجھے بہت غصہ آ رہا ہے شانزے بیگم، تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ فی الحال تو مجھے کس قدر زہر لگ رہی ہو۔ تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے ہمیشہ میرا نقصان ہوتا ہے اور میں ہمیشہ درگزر کر دیتا ہوں، لیکن آج تمہیں میرے ہاتھوں سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا ہے۔ آج میں تمہیں وہ سبق سکھاؤں گا کہ دوبارہ کبھی بھی ایسی شرارت کرنے کے قابل نہیں رہو گی۔ شانزے کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مصطفیٰ اتنا غصہ کیوں کر رہا ہے۔ آخر اب شانزے نے اس کی شان میں کون سی گستاخی کر دی ہے؟ پھر جب مصطفیٰ نے اسے اپنے لیپ ٹاپ کی حالت دکھائی تو شانزے نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ وہ آس پاس دیکھتی ہوئی وہاں سے بھاگنے لگی تھی۔ مصطفیٰ نے آگے بڑھ کر اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور اسے ایک جھٹکے سے اپنے نزدیک کر لیا۔ شانزے زور سے اس کے سینے کے ساتھ جا کر لگی تھی۔ مصطفیٰ کے ہاتھ اس وقت اس کی دھڑکنوں کے اوپر موجود تھے۔ شانزے کی تو سانسیں بے ترتیب ہونے لگی تھی
لیکن مصطفیٰ اس کے جذبات سے مکمل طور پر انجان اس کے کانوں میں جھکتا ہوا خونخوار لہجے میں بولا، دوبارہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ کبھی چلنے کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر مصطفیٰ اسے زبردستی فارم ہاؤس کے اندرونی حصے میں لے کر گیا تھا۔ اس نے شانزی کو ایک کمرے میں بند کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد احمد شانزے کے پیچھے فارم ہاؤس میں آیا تو مصطفیٰ نے بول اس کے حوالے کر دی اور یہ کہہ کر اسے بھیج دیا کہ شانزے میرا امپورٹنٹ کام کر رہی ہے، وہ شام کو میرے ساتھ ہی حویلی آئے گی۔ احمد کندھے اچکاتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا اور دل شانزے کی تو سانسیں خوف کے مارے اٹک رہی تھی۔ یا میرے اللہ، نہ جانے اب یہ پاگل انسان میرے ساتھ کیا کرے گا۔ سب خاندان والے اسے سائیکو اور نفسیاتی کہتے ہیں۔ اگر اس نے بھی میرے ساتھ کوئی نفسیاتی حرکت کی، نہیں، وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ یا میرے اللہ، مجھے بچا لے۔ وہ اب زور و شور سے دعائیں مانگنے میں مصروف ہے۔ مصطفیٰ نے اپنی میٹنگ کینسل کر دی تھی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ شانزے کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ شانزے اسے دیکھ کر فوراً سے پیچھے کی طرف ہٹی اور دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے گلدان اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا تھا۔ دیکھیں مسٹر مصطفیٰ، خبردار جو آپ نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ یہ سن کر مصطفیٰ نے آبرو ہو چکا تھا اور بازو لپیٹ کر اسے دلچسپ نظروں سے دیکھنے لگا تھا، جو ہاتھ میں گلدان اٹھانے کے باوجود کسی سوکھے پتے کی طرح لرز رہی تھی۔ اگر میں نے تمہیں ہاتھ لگایا میں شانزے تو تم کیا کرو گی؟ فی الحال تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ تم میرے رحم و کرم پر ہو، اور یہ بھی فکر مت کرو میرا بھی اتنا اسٹینڈرڈ گرا نہیں ہے جو میں تمہیں ہاتھ لگاؤں گا۔ تم نے میری جو فائل برباد کی ہے نا، اب تم بیٹھ کر اسی فائل کو بناؤ گی، اس کے لیے چاہے تمہیں 8 گھنٹے کیوں نہ لگے۔ جب تک تمہارا کام مکمل نہیں ہوگا تم اس کمرے سے باہر نہیں نکل سکتی ہو، اور اگر رات 12 بجے سے پہلے تم نے یہ تمام کام مکمل نہیں کیا تو اگلا پورا دن بھی تمہیں یہیں پر ہی گزارنا پڑے گا۔ مصطفیٰ نے یہ کہہ کر اس کے سامنے اپنا آئی پیڈ رکھا۔ کام مشکل نہیں تھا، بس اس کو کرنے کے لیے محنت درکار تھی۔ مصطفیٰ نے اسے سارے پوائنٹ سمجھا دیے تھے۔ شانزے کو تو سوچ کر ہی رونا آ رہا تھا، اس نے تو کبھی اپنا ہوم ورک بھی خود نہیں کیا تھا۔ یہ آفس کا کام تو بہت ہی دور کی بات تھی، لیکن مرتی کیا نہ کرتی۔ کیا مستاق وہ خاموشی سے سر جھکا کر کام کرنے میں مصروف ہو گئے۔ مصطفیٰ کافی دیر تک اس کے سر کو گھورتا رہا۔ گھر جاتے احمد نے دادا جان کو شکایت لگا دی تھی۔ اب مصطفیٰ کے موبائل پر دادا کی طرف سے مسلسل کالز آ رہی تھی۔ اسے موبائل سائڈ پر پھینک دیا تھا اور اطمینان بڑے انداز میں ٹی وی پر اپنی پسندیدہ مووی دیکھنے لگا تھا۔ اچانک وہاں پر ایک رومانٹک سین آیا تو مصطفیٰ کا دھیان نہ چاہتے ہوئے بھی بھٹک کر کمرے کی جانب چلا گیا تھا، جہاں پر وہ حسین دلربا اپنے حسن سے مکمل طور پر بے نیاز کام کرنے میں مصروف تھی۔ شانزے حد سے زیادہ دلکش تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ وہ کسی کا بھی ایمان ڈگمگانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ جہاں تک مصطفیٰ کا سوال تھا تو وہ بھی حسن پرست تھا، اس کی خوبصورتی کو سراہتا تھا، لیکن زندگی گزارنے کے لیے اس نے ہمیشہ سے اپنے لیے ایک ایسی لڑکی سوچ رکھی تھی جو کہ اس کی طرح ہی میچور ہو، جو زمانے کے مطابق چلنا جانتی ہو، اور وہ جو دوسروں کے سامنے شرمندہ ہونے پر مجبور نہ کرے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ شانزے اپنے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجانے لگے۔ مصطفیٰ نے غصے سے دروازہ کھولا۔ وہ جب دروازے کو دھکا لگا رہی تھی، زور سے اس کے اوپر جا کر گری۔ مصطفیٰ کا سر بھی زمین سے ٹکرایا تھا۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ یہ کس طرح کی بچکانہ حرکت کر رہی ہو؟ شانزے جو کہ اس کے اوپر لیٹی ہوئی تھی بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ وہ آئی ایم ریئلی سوری، مجھے لگ رہا تھا کہ آپ مجھے یہاں پر اکیلا چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ میرا اس بند کمرے میں دم گھٹنے لگا تھا، اس لیے میں دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ ابھی تک اسی کے اوپر گری ہوئی تھی۔ مصطفیٰ نے پہلی بار اس کے جسم کی نرمی کو محسوس کیا تھا۔ اس نے جیسے ہی شانزے کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اٹھانا چاہا تو شانزے بری طرح سے کسمسا گئی، اور اس دوران وہ اس کے مزید نزدیک آ گئی تھی۔ وہ دونوں جتنا ایک دوسرے کی طرف دور جانے کی کوشش کر رہے تھے، ان کے درمیان دوریاں اتنی ہی کم ہوتی چلی جا رہی تھی، اور سچویشن بھی حد سے زیادہ آکورڈ ہو گئی تھی۔ مصطفیٰ اس کے جسم کی نرمی اور شانزے مصطفیٰ کے جسم کی سختی کو محسوس کر کے بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد مصطفیٰ نے اسے اٹھا کر بٹھایا تو اس دوران بھی وہ اس کی گود میں ہی آ کر بیٹھی تھی۔ اب کیا مجھے تمہیں یہاں سے اٹھنے کے لیے بھی کہنا پڑے گا؟
کم از کم تمہیں اتنا تو آئیڈیا ہونا ہی چاہیے۔ مصطفیٰ نے چوٹ کی تو وہ فوراً اس کی گود سے اٹھ کر پیچھے کی طرف کھینچی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری، وہ بالوں کو اپنے گانوں کے پیچھے کرتے ہوئے بولی۔ کیا میں باہر بیٹھ کر کام کر سکتی ہوں؟ کیونکہ بند کمرے میں میرا دم گھٹتا ہے، اس نے منت بھرے انداز میں مصطفیٰ کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مصطفیٰ جو کہ اسے انکار کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اس کے اس بے چارگی بھرے انداز پر نہ چاہتے ہوئے بھی سر ہاں میں ہلانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن کوئی بھی فضول حرکت مت کرنا اور جتنا جلدی ہو سکے کام مکمل کرو، کیونکہ مجھے بھی ایک جگہ پر کسی سے ملنے کے لیے جانا ہے۔ شانزی نے سنا تو اس کی آنکھیں فوراً سے چمکی تھی۔ کیا آپ نے اپنی گرل فرینڈ سے ملنے جانا ہے؟ مصطفیٰ نے اسے بازاریت بھرے انداز میں دیکھا تھا۔ گرل فرینڈس کے علاوہ بھی اس دنیا میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس میں تمہارا قصور نہیں ہے، تمہارے دماغ کی ٹریننگ ہی ایسے ہوئی ہے۔ مصطفیٰ اس کے وجود پر سرسری سی نظر ڈالتا ہوا کچن میں جا کر اپنے لیے جوس بنانے لگا تھا، جبکہ شانزی اس کی پشت کو گھور کر رہ گئی تھی۔ یا میرے اللہ، کہیں یہ انسان کریلے تو نہیں چباتا ہے؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کرتے ہوئے کہا، آواز آہستہ سی، ورنہ اگر مصطفیٰ تک پہنچ جاتی تو وہ اس کے سوال کا جواب بھی بہت اچھے طریقے سے دیتا، جو کہ شانزی کے لیے بالکل بھی قابل قبول نہیں تھا۔ اس کے چچا جان کی بیٹی تھی اور حال ہی میں گاؤں سے شہر آئی تھی۔ شانزیہ کے بابا نے اسے یہاں پر اس کی اسٹڈی کے سلسلے میں بھیجا تھا۔ مصطفیٰ کے چچا اس کے بابا کے مقابلے میں کم حیثیت تھے، کچھ زمینیں تھیں جن پر وہ کام کرتے تھے، اس کے علاوہ ان کے پاس انکم کا کوئی دوسرا سورس نہیں تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی پڑھ لکھ جائے اور کسی بڑے مقام پر پہنچے، لیکن شانزی کو تو پڑھائی کے نام سے الرجی تھی۔ وہ پڑھائی کا نام سن کر ہی کوفت میں مبتلا ہو جاتی تھی۔ اس کا مقصد شہر میں جا کر صرف اور صرف عیاشی کرنا تھا۔ اس نے اپنا یہ شوق یہاں پر آ کر پورا بھی کر لیا تھا۔ جب سے وہ آئی تھی، اس نے سب لوگوں کی ناک میں دم کر کے رکھا ہوا تھا۔ مصطفیٰ اسے سب سے زیادہ چڑھتا تھا۔ اسے شانزی کی حرکتیں ایک آنکھ بھی نہیں بھاتی تھی۔ اگر اسے اجازت ملتی کہ وہ کسی شخص کو جان سے مار دے تو وہ شانزی کا انتخاب کرتا تھا، جو کہ ہمیشہ اس کے کاموں کو خراب کر دیتی تھی۔ حویلی میں ہوتی تب بھی شرارتیں کرتی رہتی تھی، اور اگر وہ کبھی باہر آ جاتا تب بھی وہ موت کے فرشتے کی طرح اس کے سر پر نازل ہو جاتی تھی۔ مصطفیٰ کو لگتا تھا کہ جب تک شانزی اس دنیا میں موجود ہے تب تک اس کے لیے سکون کا سانس لینا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ رات کو 12 بجے کے قریب ہی شانزی نے وہ پروجیکٹ کمپلیٹ کر لیا تھا، اور وہ اپنے آپ کو شاباشی دے رہی تھی اور مسلسل اپنے کندھے کو تھپک رہی تھی۔ واہ شانزی، تم نے تو کمال ہی کر دیا ہے۔ جو پروجیکٹ اتنے بڑے بزنس مین سے نہیں ہو سکا وہ تو نے آسانی سے کر دیا ہے۔ مصطفیٰ نے اس کی یہ بات سنی تو کاٹدار انداز میں اسے دیکھا۔ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو، مجھے سنائی دے رہا جو کچھ تم کہہ رہی ہو۔ شانزی نے برا سا منہ بنایا۔ میں نے کون سا آپ کے سامنے کوئی گستاخی کی ہے؟ میں تو بس اپنی تعریفیں ہی کر رہی تھی۔ مصطفیٰ نے یہ بھی سن لیا تھا، اس لیے اسے ٹوکتے ہوئے بولا تھا، زیادہ زبان مت چلایا کرو، مجھے فضول میں زبان چلانے والی عورتیں پسند نہیں ہے۔ شانزی بری طرح سے پاؤں ٹینچنے لگی تھی۔ بے شک وہ لڑکی اس دنیا کی سب سے بدقسمت لڑکی ہوگی جس سے آپ کی شادی ہوگی۔ مصطفیٰ نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچ لی تھی۔ اس بار وہ کچھ بھی نہیں بولا تھا، کیونکہ وہ اسے اپنے عمل سے جواب دینا چاہتا تھا۔ شانزی جو کہ اب باہر کی طرف بھاگ گئی تھی اور اس کی گاڑی میں بیٹھنے لگی تھی، مصطفیٰ نے اسے روک دیا۔ تم میرے ساتھ نہیں جا رہی ہو، تم پیچھے پیدل آؤ گی، ویسے بھی صرف اور صرف 20 منٹ کا راستہ ہے۔ شانزی نے یہ سنا تو اسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا تھا۔ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہی ہیں نا؟ بالکل بھی نہیں۔ مصطفیٰ نے کندھے اچکاتے ہوئے نفی میں گردن ہلا دی تھی۔ میں تمہارے ساتھ مذاق نہیں کر رہا، بلکہ تمہارا کام آسان کر رہا ہوں، کیونکہ میرے جیسے خڑوس شخص کے ساتھ تم کبھی بھی گاڑی میں بیٹھنا پسند نہیں کرو گی، اس لیے میں تم پر دباؤ بھی نہیں ڈالنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ فرنٹ سیٹ سنبھال چکا تھا اور اگلی پل اس کی گاڑی فڑاتے بڑھتے ہوئے حویلی سے باہر نکل گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد گارڈ شانزی کے قریب جا کر کھڑا ہوا اور اپنی گردن جھکاتے ہوئے مؤدبانہ انداز میں بولا، صاحب جی کا حکم ہے کہ میں آپ کو حویلی تک چھوڑ دوں۔ یہ سن کر شانزی نے اسے کھا جانے والے انداز میں دیکھا تھا۔ مجھے حویلی پہنچانے سے اچھا اپنے صاحب جی کو اللہ میاں کے پاس پہنچا دو، تاکہ ہم لوگوں کو اس جلا سے جان چھوٹ جائے۔ یہ کہہ کر وہ آنسو پیتی ہوئی تیزی سے
بیرونی دروازے سے باہر نکلی تھی۔ گارڈ بھی دم جھلے کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا تھا۔ اگر تم دوبارہ سے میرے پیچھے آئے تو میں تمہیں اس کھائی میں دھکا دے دوں گی، شانزے نے ایک چھوٹے سے کھڈے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ گارڈ اپنی مسکراہٹ دبانے لگا، جسے دیکھ کر شانزے کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ لو جی، اب تو یہاں پر مجھے کوئی بھی سیریس نہیں لیتا ہے۔ وہ حد سے زیادہ جذباتی ہو گئی تھی۔ حویلی جاتے ہی دادا جان سے اس جلاد کی شکایت لگاؤں گی۔ میں نے بتاؤں گی کہ کیسے صبح سے لے کر اب تک اس نے مجھ سے ملازموں کی طرح کام کروایا ہے، اور پھر انعام دینے کے بجائے وہ مجھے پیدل بھی چلوا رہا ہے۔ وہ مسلسل نان سٹاپ بولے چلی جا رہی تھی۔ اس بات سے مکمل طور پر انجان کے گارڈ نے اپنے باس یعنی مصطفیٰ صاحب کو کال پر لیا ہوا تھا، اور وہ محترمہ کی ساری خرافات سن رہا تھا۔ حویلی پہنچتے اس نے دادا جان کو شانزے کی کرتوتوں کے بارے میں بتایا تو وہ اپنا مارتھا پیٹ کر رہ گئے تھے۔ مصطفیٰ بہت کم ہی کسی کی شکایتیں لگاتا تھا، اس لیے دادا جان اکثر اس پر یقین کر لیتے تھے۔ بعد میں جب شانزے نے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی تو دادا جان اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا، اور شانزے کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اب وہ جلے پیر کی بلی بنی اپنے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ساری دنیا کو آگ لگا دے۔ مسٹر مصطفیٰ، مجھے دادا جان کے ہاتھوں ذلیل کر کے تم خود کیسے سکون میں رہ سکتے ہو؟ اب جب تک میں تمہارا سکون برباد نہیں کر لیتی تب تک میرے جلتے ہوئے دل کو ٹھنڈک نہیں پہنچے گی۔ یہ کہہ کر اس نے زور سے صوفے کو لات ماری تھی۔ وہ اپنے دماغ میں مصطفیٰ کو امیجن کر رہی تھی، لیکن صوفہ مصطفیٰ سے کچھ زیادہ ہی سخت ثابت ہوا تھا، اور اب شانزے کو اپنے پاؤں کی انگلیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ درد کے مارے اچھلنے لگی تھی۔ ہائے میرے اللہ، میں مر گئی، ہائے میرے اللہ، میرا پاؤں۔ کمرے میں اس کی کزن نور بیٹھی ناول پڑھنے میں مصروف تھی۔ شانزے کی چیختی چلاتی ہوئی آواز سن کر اس نے نظر اٹھائی اور سرسری انداز میں شانزے کو دیکھا۔ یہ ڈرامے بازی بند کرو، اور یوں ہوا میں تیر چھوڑنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر کچھ کرنا ہے تو پھر تمہیں ایک پراپر پلان بنانا ہوگا۔ دراصل نور خود بھی مصطفیٰ سے بہت زیادہ تنگ آ چکی تھی۔ آج اس کا اپنے دوستوں کے ساتھ ٹرپ پر جانے کا ارادہ تھا۔ مصطفیٰ جو کہ گھر کا بیٹا تھا، اس نے اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے نور کے ٹرپ پر پابندی لگا دی تھی۔ اب اس کی ساری دوستیں ناران کا گان میں گھوم رہی تھی اور اس کو سنیپس بھیج رہی تھی، جبکہ وہ اپنی حویلی میں بیٹھی بس غصے سے پہلو ہی بدل رہی تھی اور مصطفیٰ کو گالیوں سے نواز رہی تھی۔ نور کو اس قدر غصے میں دیکھ کر شانزے کی آنکھیں چمکنے لگی اور وہ اپنی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولی، تو مجھے بتاؤ کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں تو سوچ رہی ہوں کہ مصطفیٰ لالو کو گنجا کر دے، نور نے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ شانزے نے فوراً سے چٹکی بجائی تھی۔ واو یار، آئیڈیا تو بہت ہی زبردست ہے۔ ہم ایسا کرتے ہیں، مصطفیٰ سر کے شیمپو میں شیونگ کریم ڈال دیتے ہیں، صبح جب وہ نہائیں گے تو ان کے جسم پر پانی کے بجائے ان کے بال گریں گے۔ یہ کہہ کر وہ شیطانی انداز میں اپنے دونوں ہاتھ مسلتے ہوئے کھلکھلا کر ہنسنے لگی تھی، جبکہ نور بھی اس کا برابر کا ساتھ دے رہی تھی۔ واو شانزے، تم نے تو میری سوچ سے بھی زیادہ انٹیلیجنٹ ہو۔ لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، تم مصطفیٰ لالو کو بھائی کیوں نہیں کہتے؟ تم انہیں سر کہہ کر کیوں پکارتی ہو؟ شانزے نے انتہائی بری شکل بنائی تھی، کیونکہ جب ہم ان کزنوں کو بھائی کہتے ہیں تو یہ واقعی میں بھائی بننا شروع کر دیتے ہیں، اور میں تو اکلوتی ہوں، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ کوئی میرا بھائی بن کر مجھ پر پابندیاں لگانے کی کوشش کرے۔ شانزے بیگم کی اپنی ہی منطق تھی جو نور کو سمجھ تو نہیں آئی تھی، لیکن اس نے زور و شور سے ہاں میں گردن ہلا دی تھی۔ اب دونوں ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ شیونگ مشین کس سے مانگے جائے۔ اس معاملے میں شانزے کے ذہن میں سب سے پہلا چہرہ احمد کا آیا تھا، لیکن نور نے سختی سے منع کر دیا تھا۔ میں اس بگوڑے سے کچھ بھی نہیں مانگوں گی۔ دراصل نور اور احمد ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ 2 دن پہلے وہ لوگ گھومنے کے لیے گئے تھے جب وہاں پر اچانک ہی مصطفیٰ آ گیا تھا۔ احمد نے نور کو بھاگنے کا اشارہ کیا تھا اور خود بھی تیزی سے ہوٹل سے باہر کی طرف نکلا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ نور بھی اس کے پیچھے پیچھے، مگر وہ اپنی جگہ پر ہینگ ہو گئی تھی اور مصطفیٰ کی نظروں میں بھی آ گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کی اچھی خاصی عزت افزائی ہوئی تھی۔ وہ بعد میں احمد کا نام بھی نہیں لے سکی تھی، کیونکہ اس میں بھی اسی کو ہی باتیں سننے کو ملتی۔ اس نے صرف یہ کام کیا تھا کہ وہ احمد سے ناراض ہو گئی تھی اور خود سے وعدہ کیا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ دوبارہ کبھی بھی شخص سے بات نہیں کرے گی۔
ابھی شانزے نے اسے تسلی دی اور اس کے کندھے کو تھپکتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے تم بے فکر ہو جاؤ اور یہ کام مجھ پر چھوڑ دو، اب میں جانوں۔ اس نے احمد کا دروازہ بجایا تو دوسری طرف سے کافی دیر تک کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ اب اس نے باقاعدہ طور پر احمد کے کمرے کا دروازہ زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ وہ ہڑبڑاتے ہوئے باہر نکلا، لیکن سامنے شانزے کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ اب تمہارے دماغ میں کون سی شیطانی چل رہی ہے؟ اس نے اپنی جمائی روکتے ہوئے بامشکل سوال کیا تھا۔ دراصل شانزے نے اس کو گہری نیند سے اٹھایا تھا۔ وہ اصل میں مجھے تمہاری شیونگ کریم چاہیے۔ شانزے نے معصومی سے آنکھیں ٹمٹمائی تو وہ بری طرح سے گڑبڑا گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے بے ساختہ خوف سے تھوک نگلتے ہوئے سوال پوچھا تھا۔ یہ میں نہیں بلکہ تمہاری محبوبہ مانگ رہی ہے۔ احمد کی چھٹی حص کچھ غلط ہونے کا اشارہ کر رہی تھی۔ اسے شیونگ کریم کا کیا کرنا ہے؟ اس نے مشکوک انداز میں شانزے کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ کندھے اچکاتے ہوئے نارمل سے انداز میں بولی، پرسنل کام ہوتے ہیں۔ یہ سن کر احمد نے فوراً سے اپنی آنکھیں بند کی اور ہاتھ زور زور سے نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، میرے ساتھ اس طرح کی گندی باتیں مت کرو ورنہ دادی جان سے تمہاری شکایت لگا دوں گا۔ رکو، میں تھوڑی دیر میں شیونگ کریم لے کر آتا، اور مہربانی کرنا اس کو چھپا کر لے کر جانا اور کسی کے سامنے ڈنڈورا مت پیٹنا۔ اسے بڑی عورتوں کی طرح سمجھا رہا تھا۔ شانزے ہاتھوں میں وہ کریم اٹھائے اچھلتی ہوئی دوبارہ سے اپنے کمرے کی طرف آئی تھی۔ نور پہلے ہی تیار کھڑی تھی۔ اس نے ڈاکوؤں کی طرح نقاب کیا ہوا تھا اور اپنے چہرے کو چھپایا ہوا تھا۔ شانزے کی زور سے ہنسی نکل گئی تھی۔ یا میرے اللہ، ہم چوری کرنے نہیں جا رہے ہیں، خدا کا واسطہ یہ اتارو۔ شانزے نے اس کا مذاق بناتے ہوئے کہا، نہیں، میں نہیں چاہتی کہ مصطفیٰ لالا ہم کو پکڑ لے۔ نور نے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ دونوں دبے پاؤں مصطفیٰ کے کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ شانزے نے نور کو باہر رکنے کے لیے کہا تھا اور خود واش روم میں داخل ہو گئی تھی، لیکن وہ نور ہی کیا جو ایک جگہ پر ٹک کر کھڑی ہو جائے۔ اسے تو ویسے بھی آرام نہیں ملتا تھا۔ جب اس کی نظر مصطفیٰ کی الماری پر چمکتے ہوئے ایک شو پیس پر پڑی تو اس کی آنکھیں بھی چمکنے لگی تھی۔ اسے وہ ہرنی جیسا شو پیس بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اسے اٹھانے کے لیے آگے بڑھی تھی کہ اس کا پاؤں اپنے ہی پونچے میں پھنس گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچتی سمجھتی، اس کو ٹھڈا لگا اور وہ منہ کے بل ٹیبل پر جا کر گری تھی۔ وہاں پر جتنی بھی چیزیں پڑی ہوئی تھی وہ زمین بوس ہو گئی تھی۔ مصطفیٰ بھی ہڑبڑاتے ہوئے اٹھ بیٹھا تھا۔ سامنے ہی ڈاکو کے روپ میں موجود عجیب و غریب شے کو دیکھ کر مصطفیٰ کا دل لمحہ بھر کے لیے تو رکا اور پھر ہوش کی دنیا میں واپس آتے ہی وہ تیزی سے نور کی طرف بڑھا اور اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، تم کون ہو اور تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی میرے کمرے میں داخل ہونے کی؟ ادھر شانزے جس نے شیمپو کی بوتل خالی کر دی تھی اور آدھے سے زیادہ اسے شیونگ کریم سے بھر دیا تھا، وہ واش روم میں کھڑی خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا نور سے حساب کتاب برابر کرنے کے بعد وہ اس کی جانب بھی آئے گا۔ اور ادھر نور کی سٹی گم ہو گئی تھی۔ مصطفیٰ لالا، اس نے یہ کہنے کی کوشش کی لیکن آواز اس کے گلے میں جا کر پھنس گئی تھی۔ بولو۔ مصطفیٰ نے ایک جھٹکے سے اس کے چہرے کے اوپر سے نقاب ہٹایا تو سامنے چور کے بجائے نور کا چہرہ تھا۔ کسی نہ کسی حد تک اسے کہانی سمجھ میں آ چکی تھی۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ وہ حلق کے بل دہاڑا تو وہ خوف سے آنکھیں بند کرتے ہوئے بولی، وہ مجھے شانزے یہاں پر لائی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ آپ کے شیمپو میں شیونگ کریم ملا کر آپ سے اپنا بدلہ لے لے گی۔ شانزے جو کہ واش روم میں کھڑی یہ سب کچھ سن رہی تھی، اس نے بے بسی سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ اسے اسی طرح کے لمحات سے ڈر لگتا تھا اور اپنے دوستوں کی غداری سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ آج اس کے ساتھ خوف حقیقت میں بدل گیا تھا۔ یا میرے اللہ، یہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی؟ اس نے ڈرامائی انداز میں اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو جواب مصطفیٰ کی طرف سے آیا تھا، کیونکہ تمہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے مارنا ہے، صرف میں ہی ہوں جو تمہیں اس دنیا سے رخصت کرے گا۔ اس کا بازو غصے سے دبوچتے ہوئے بولا۔ اس کے ساتھ اس نے نور کو کمرے سے باہر نکالنے کا اشارہ کیا تھا۔ اب وہ دونوں کمرے میں بالکل اکیلے تھے۔ مصطفیٰ نے اسے زور سے واش روم کی دیوار کے ساتھ پن اپ کر دیا تھا۔ اس نے اپنے اور شانزے کے درمیان فاصلہ بھی ختم کر دیا تھا۔ شانزے اس کی قربت کو محسوس کر کے کسی بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ چھوڑیں مجھے، اس نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ مصطفیٰ نے بے ساختہ اپنا ایک ہاتھ اس کی گردن پر رکھا اور اپنا چہرہ اس کی گردن کے قریب کرتے ہوئے بولا، میں نے تمہیں کیا سمجھایا تھا؟
آدھی رات کے وقت اپنے کسی بھی میل کزن کے کمرے میں جانے کی کوشش مت کرنا، اس کا انجام برا ہو سکتا ہے۔ وہ عجیب و غریب لہجے میں بولتا اس کی روح کو فنا کر گیا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ شانزے کی کمر پر حرکت کر رہا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ شانزے کی بازو کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا۔ آپ پلیز مجھ سے دور رہ کر بات کریں، ورنہ میں چیخ چیخ کر سب لوگوں کو اکٹھا کر لوں گی، اور اچھا تو کیا ہوگا تم پر کوئی بھی یقین نہیں کرے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، کمرے کا دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا تھا۔ نور کی چچی کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی، لیکن واش روم سے نظر آنے والے منظروں کو دیکھ کر ان کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی تھی۔ ہائے میرے اللہ، یہ میں نے کیا دیکھ لیا؟ انہوں نے اپنا سینہ زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ مصطفیٰ تیزی سے شانزے سے الگ ہوا تھا، اور ادھر شانزے کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہاں پر سب گھر والے جمع ہو گئے تھے۔ دادا جان کے پاس اچھا موقع تھا کہ وہ شانزے اور مصطفیٰ کا نکاح پڑھا تھے، کیونکہ ان کی ہمیشہ سے یہ خواہش تھی، لیکن وہ جانتے تھے کہ مصطفیٰ کبھی بھی راضی نہیں ہوگا، اس لیے وہ بات کرنے سے گریز کرتے تھے۔ اب جب انہیں موقع بھی مل گیا تھا تو وہ یہ سب کچھ اپنے ہاتھوں سے نکالنے کی اجازت نہیں دے سکتے تھے۔ جہاں تک چچی کی باتوں کا سوال تھا تو وہ دادا جان جانتے تھے کہ ان میں قومی سچائی ہوگی، اور انہیں اپنے پوتے اور پوتی دونوں پر ہی بھروسہ تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ وہ دونوں ایک ہو جائیں۔ نور نے بھی صفائی دینے کی کوشش کی تھی، اور مصطفیٰ وہ تو ہتے سے اکھڑ گیا تھا، لیکن پھر جو مصطفیٰ کی ماں نے اسے دھمکی دی کہ کل کو تمہاری بہن کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا تو تم کیا کرو گے، یہ سن کر مصطفیٰ بس ان کے چہرے کو گھور کر رہ گیا تھا۔ وہ یہ نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن دادا جان نے اسے اسی وقت ہی مولوی کا بھی بندوبست کیا اور زبردستی شانزے اور مصطفیٰ کا نکاح پڑھا دیا تھا۔ شانزے کو تو لگ رہا تھا کہ کسی نے اسے جینے کا حق چھین لیا ہو۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے تک آزاد تھی اور ہر فیصلہ اپنی مرضی سے کرتی تھی، اب ایک ایسے شخص کے ماتحت ہو گئی تھی جسے وہ اپنا سب سے بڑا دشمن تصور کرتی تھی۔ نکاح کے بعد شانزے نے صرف ایک بار نظریں اٹھا کر مصطفیٰ کو دیکھا تھا، وہ پہلے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شانزے نے تیزی سے اپنی نظریں جھکا لی تھی، کیونکہ مصطفیٰ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تپش تھی۔ اسے اپنا پورا وجود جھلستا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ اگلے کچھ ہی دنوں میں ان کے نکاح کی خبر پورے خاندان میں پھیل گئی تھی۔ سب لوگ حیران ہو رہے تھے کہ بھلا مصطفیٰ کی ایسی کون سی مجبوری آ گئی تھی جو اس نے شانزے سے شادی کی۔ جب شانزے یہ سب سنتی تو اس کا دل کٹ کر رہ جاتا تھا، اور ادھر اس کے بابا کو بھی ٹینشن ہونے لگی تھی، تو انہوں نے دادا جان سے رخصتی کی بات کر لی تھی۔ دادا نے بھی اپنے بیٹے کے فیصلے پر مہر لگا دی، اور پھر یوں شانزے اور مصطفیٰ کی رخصتی بھی ہوئی تھی۔ یہ کوئی معمولی ایونٹ نہیں تھا، بلکہ پورے خاندان کو ہی وہاں پر دعوت دی گئی تھی۔ شانزے بھی بولر سے تیار ہو کر آ گئی تھی، اور اب مصطفیٰ کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا پورا وجود خوف اور شرم کی وجہ سے لرز رہا تھا۔ اچانک اس کا ہاتھ مصطفیٰ کے ساتھ ٹچ ہوا تو اس نے فوراً ہی اپنا ہاتھ پیچھے کی طرف کھینچا اور اپنی گود میں رکھ دیا تھا۔ مصطفیٰ بھی اس سے تھوڑا سا فاصلہ بنا کر بیٹھ گیا تھا، یہ محسوس کر کے کہ شانزے کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگنے لگی تھی۔ رات کے وقت وہ اپنے کمرے میں بیٹھے اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن مصطفیٰ نے کمرے میں آتے ہی دو ٹوک انداز میں کہہ دیا تھا کہ بہتر یہی ہوگا کہ تم اپنے دل میں کسی بھی قسم کی غلط فہمی نہ پالو، کیونکہ یہ رشتہ زبردستی کا ہے۔ مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ یہ رشتہ اس وقت تک رہے گا جب تک دادا جان زندہ ہے۔ جس دن ان کا انتقال ہو گیا اس دن ہم دونوں کے راستے الگ ہو جائیں گے۔ شانزے کے لیے الفاظ کسی پگھلے ہوئے شیشے کی مانند تھے۔ وہ بظاہر ایک بہت ہی لاپرواہ لڑکی تھی، لیکن اس کے بھی جذبات تھے، اس کے پاس بھی دل موجود تھا، اور باقی روایتی دلہنوں کی طرح اس کے بھی ہزاروں ارمان تھے، جو مصطفیٰ کی ان جلی کٹی ہوئی باتوں نے بری طرح سے کچل دیے تھے۔ وہ پوری رات سسکتی رہی تھی اور آنسو بہاتی رہی تھی۔ بعد میں مصطفیٰ کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، لیکن وہ پتھر کا بن گیا تھا۔ اگلی صبح بہت ہی روشن تھی۔ شانزی شیشے کے سامنے بیٹھی اپنے ہاتھوں پر لوشن لگا رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر شیشے پر نظر آنے والے مصطفیٰ کے عکس پر پڑی تھی، جو کہ اس کے وجود کو ہی گھور رہا تھا۔ مصطفیٰ کی نظریں اس وقت اس کی کمر پر جمی ہوئی تھی۔ شانزی کی کمر کی پچھلی ڈوریاں کھلی ہوئی تھی اور اس کی خوبصورت شفاف
بغیر داغ والی کمر مصطفیٰ کی نظروں کے سامنے تھی۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، وہ اس کے نکاح میں تھی۔ مصطفیٰ اس پر حق رکھتا تھا۔ کل رات بھی وہ چین سے نہیں سو پایا تھا، اور پھر وحشت سے اس کا سر بھی پھٹا جا رہا تھا۔ اس نے بغیر کوئی تاثر دیے سرد لہجے میں کہا، میرے پاس آؤ۔ شانزی نے جب یہ سنا تو بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ ابھی صبح کے 6 بج رہے تھے، وہ بھی بے آرامی کی وجہ سے جلدی اٹھ گئی تھی، لیکن اب مصطفیٰ کی فرمائش پر اس نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ کیا تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ یہاں میرے پاس آؤ۔ مصطفیٰ نے بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو شانزی مرتی نہ کرتی کہ مصداق چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی تھی۔ مصطفیٰ نے اس کا بازو پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے اپنے نزدیک کیا تو شانزی نے خوف سے اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ آپ میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ مصطفیٰ نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی تھی۔ آج ہم دونوں کا ولیمہ ہے، اور یہ ولیمہ اس وقت تک حلال نہیں ہوگا جب تک میں تمہیں تمہارا حق نہیں دے دیتا، مصطفیٰ نے کھوئے کھوئے سے لہجے میں کہا۔ شانزی نے بے ساختہ نفی میں گردن ہلائی تھی۔ آنسوؤں کا گولا اس کے گلے میں اٹک گیا تھا۔ کل رات کو مصطفیٰ نے اس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا تھا، اس کے بعد وہ اس کے ساتھ تعلق نہیں بنانا چاہتی تھی۔ مصطفیٰ کی آنکھوں میں وہ پرانی سختی بالکل ختم ہو چکی تھی۔ وہاں تو بس ایک ایسی تپش تھی جو شانزی کے دل کو پگھلانے کے لیے کافی تھی۔ اس نے شانزی کے ماتھے سے بالوں کو ہٹایا اور اس کے کان کے پاس جھک کر بہت ہی دھیمی اور گہری آواز میں کہا، شانزی تمہیں کیا لگتا ہے کہ صرف نکاح ہو جانے سے تم میری ہو گئی ہو؟ جب تک میں تمہاری روح میں نہ اتر جاؤں یہ رشتہ مکمل نہیں ہوگا۔ شانزی نے گھبرا کر اپنا چہرہ موڑنا چاہا، مگر مصطفیٰ نے اس کا بازو تھام کر اسے ایک ہی جھٹکے میں اپنے سینے سے لگا لیا۔ اب مصطفیٰ کی گرفت میں وہ سب کچھ تھا جو اس کا اپنا تھا۔ اس نے شانزی کی گردن کے اس نازک حصے پر اپنے گرم لب رکھ دیے جہاں پر اس کی شہرک دھڑک رہی تھی۔ شانزی کے پورے جسم میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ مصطفیٰ وہاں کسی شکاری کی طرح اپنے نشان چھوڑ رہا تھا۔ اس کی گرم سانسیں شانزی کے جسم کو گرما رہی تھی۔ اسی لمحے مصطفیٰ کا ہاتھ شانزی کی کمر سے ہوتا ہوا سامنے کی طرف بڑھا اور اس کے سینے کے نرم دھڑکنوں پر جم گیا۔ شانزی کے حلق سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی، مگر مصطفیٰ اب کسی کی سننے والا نہیں تھا۔ اس کی انگلیاں شانزی کے نازک بدن کو اپنی مٹھی میں بھر کر بار بار دبا رہی تھی۔ شانزی لذت اور ایک انجانی بے چینی کے ملے جلے احساس سے تڑپ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ مصطفیٰ کے چوڑے کندھوں پر جم گئے تھے۔ مصطفیٰ کی زبان اب شانزی کی گردن کے ہر حصے کو چھو رہی تھی۔ وہ کبھی اس کی نرم گردن کو اپنے دانتوں سے پکڑتا اور کبھی شدت سے اسے چوستے ہوئے اپنے رشتے کا حق جتاتا، جس سے شانزی کا وجود کسی پتے کی طرح لرزنے لگا۔ مصطفیٰ نے شانزی کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ شانزی کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی اور ہونٹ کانپ رہے تھے۔ مصطفیٰ نے پلک جھپکتے اس کے ہونٹوں کو اپنے حصار میں لے لیا۔ یہ کوئی محض لمس نہیں تھا، بلکہ مصطفیٰ کی برسوں کی پیاس اور چاہت تھی۔ وہ انتہائی بے باکی سے شانزی کے لبوں کا رس پی رہا تھا، جیسے وہ اسے اپنے اندر جذب کر لینا چاہتا ہو۔ شانزی نے بے بسی میں اپنی آنکھیں بند کر لی اور اس کے ہاتھ خود بخود مصطفیٰ کے بالوں میں الجھ گئے۔ مصطفیٰ کا دوسرا ہاتھ شانزی کی ننگی کمر پر گھوم رہا تھا۔ اس کی پورے شانزی کی پیٹھ کے اتار چڑھاؤ کو محسوس کر رہی تھی، جس کمرے کی خاموشی میں ایک عجیب سی تپش بھر گئی تھی۔ مصطفیٰ اب شانزی کے لبوں کو چھوڑ کر نیچے کی طرف سرکنے لگا۔ اس نے شانزی کو بیڈ پر لٹایا اور اس کی قمیض کو اوپر کر دیا۔ شانزی کا گورا اور ملائم پیٹ اب مصطفیٰ کے سامنے تھا۔ مصطفیٰ نے جھک کر اپنے لب شانزی کے پیٹ کے بالکل درمیان میں رکھ دیے۔ شانزی نے سسک کر بستر کی چادر کو مٹھیوں میں بھینچ لیا۔ مصطفیٰ کی زبان شانزی کے پیٹ پر نشان بنا رہی تھی، جبکہ اس کے ہاتھ شانزی کے پیٹ کے نچلے حصے پر گردش کر رہے تھے۔ اس کا لمس کسی دہکتی آگ کی طرح کا تھا، جو شانزی کے ریشمی وجود کو چھو کر اسے بحال کر رہا تھا۔ مصطفیٰ کے ہاتھ اب شانزی کے ٹراؤزر کے قریب پہنچ چکے تھے، جہاں اس کی انگلیاں بہت ہی مہارت اور شدت سے حرکت کر رہی تھی۔ شانزی کے حلق سے نکلنے والی دھیمی دھیمی سسکیاں مصطفیٰ کے جنون کو مزید بڑھا رہی تھی۔ وہ شانزی کے جسم کے ہر کونے کو اپنی محبت سے جیت رہا تھا۔ کمرے میں صرف ان کی تیز ہوتی سانسیں ماحول کو مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ مصطفیٰ نے شانزی کو یہ احساس دلا دیا تھا کہ اب وہ
مکمل طور پر اس کی دسترس میں ہے۔ شانزے کی ہر رکاوٹ اب مصطفیٰ کے لمس کی گرمی میں پگھل کر ختم ہو چکی تھی۔ مصطفیٰ کی آنکھوں میں چھپی وحشت اب مکمل طور پر شانزے کے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ کمرے کی تپش اس قدر بڑھ گئی تھی کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں الجھ رہی تھی۔ مصطفیٰ نے جب دیکھا کہ شانزے اس کے لمس کی شدت سے نڈھال ہو رہی ہے تو اس نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے بیڈ سے اٹھا کر اپنی مضبوط باہوں میں بھر لیا۔ شانزے نے بے اختیاری میں اپنا سر اس کے چوڑے سینے سے ٹکا دیا، جہاں مصطفیٰ کے دل کی دھڑکنیں کسی بے ترتیب ساز کی طرح بج رہی تھی۔ مصطفیٰ اسے کسی بیش قیمت گڑیا کی طرح گود میں اٹھائے واش روم کی طرف بڑھا۔ مصطفیٰ، کیا کر رہے ہو؟ شانزے نے بہت ہی دھیمی اور تھکی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اس کے لہجے میں اب وہ پہلے والی مزاحمت نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا خوف تھا۔ مصطفیٰ نے کوئی جواب نہ دیا، بس اس کی آنکھوں میں گہرائی سے جھانکا اور واش روم کا دروازہ بند کر دیا۔ اس نے شانزی کو شاور کے بالکل نیچے لا کھڑا کیا، جہاں سفید ٹائلز اور مدھم روشنی نے ماحول کو مزید سحر انگیز بنا دیا تھا۔ مصطفیٰ نے شانزے کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کے ماتھے سے پسینے کی بوندیں چومتے ہوئے بولا، آج میں تمہارے جسم اور روح سے وہ تمام خوف دھونا چاہتا ہوں جو برسوں سے تم نے پال رکھے ہیں۔ تم نے تو مجھے کہا تھا کہ تم مجھے چھوڑ دو گے، وہ گھبراتے ہوئے بولی، لیکن فی الحال تم میری بیوی اور میں تم پر حق رکھتا ہوں۔ اس کا انداز عجیب سا تھا۔ شانزے نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ مصطفیٰ کو نہیں روک سکتی ہے، اور وہ خود بھی چاہتی تھی کہ مصطفیٰ اس کے نزدیک آئے، کیونکہ جو ارمان اس نے اپنی آنکھوں میں سجا رکھے تھے وہ ان ارمانوں کو بھی پورا کرنا چاہتی تھی۔ شانزے کے لب لرز رہے تھے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے مصطفیٰ، تم اچانک سے بدل گئے ہو۔ مصطفیٰ نے اس کے ہونٹوں کے قریب سرگوشی کی۔ ڈرنا کیسا جانے من، یہ تو آغاز ہے اس بے چینی کا جو میں نے تمہارے لیے بچا کر رکھی تھی۔ اس کے ساتھ ہی مصطفیٰ نے اپنا ہاتھ بڑھا کر شاور کا ہینڈل گھما دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ٹھنڈے پانی کی بوچھاڑ ان دونوں کے تپتے ہوئے وجودوں پر گرنے لگی۔ پانی کے اچانک وار سے شانزے کے حلق سے ایک لرزتی ہوئی سسکی نکلی۔ اس کے کپڑے پل بھر میں جسم کے ساتھ چپک گئے، جس سے اس کے سراپے کی ہر دلکشی مصطفیٰ کی نظروں کے سامنے واضح ہوگی۔ شانزے نے سردی اور گھبراہٹ کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لی اور مصطفیٰ کے کالر کو مضبوطی سے جکڑ لیا۔ مصطفیٰ نے اسے دیوار کے ساتھ لگایا اور پانی کی گرتی بوندوں کے نیچے اس کے چہرے کو اوپر اٹھایا، اور اس کا تپتا ہوا لمس ٹھنڈے پانی کے باوجود شانزی کو جلانے لگا۔ مصطفیٰ نے شانزی کی گردن کو پیچھے اپنا ہاتھ رکھا اور اس کے گیلے بالوں کو ایک طرف کر کے اس کی شہرک پر اپنے لب رکھ دیے۔ شانزی کا وجود کمان کی طرح تڑپ اٹھا جب مصطفیٰ کے لب اس کی گردن پر وحشیانہ انداز میں حرکت کرنے لگے۔ وہ کبھی اس کے نرم جسم کو چوستا اور کبھی اپنے دانتوں سے وہاں محبت کے نشان ثبت کرتا۔ شاور کا پانی اب ان دونوں کے درمیان کسی پردے کی طرح گر رہا تھا۔ مصطفیٰ کے ایک ہاتھ شانزے کے بھیگے ہوئے پیٹ سے ہوتا ہوا اوپر کی طرف بڑھا اور اس کے سینے کے نرم اور ملائم اباروں پر جم گیا۔ شانزے نے سسک کر اپنی آنکھیں میچ لی۔ اس کا سانس اکھڑ رہا تھا۔ مصطفیٰ کی انگلیاں شانزے کے نازک وجود کو پانی کی پھسلن کے ساتھ اس قدر شدت سے بھینچ رہی تھی کہ شانزے کو لذت اور ہلکی سی تکلیف کا دلکش احساس ہو رہا تھا۔ تمہارا یہ جسم، یہ صرف میرا ہے، مصطفیٰ نے شانزے کے کان میں دہکتے ہوئے لہجے میں کہا اور دوبارہ اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے لیا۔ یہ لمس پہلے سے کہیں زیادہ گہرا اور دم گھٹانے والا تھا۔ پانی کی بوندیں ان کے لبوں کے درمیان رس بن کر گل رہی تھی۔ مصطفیٰ نے شانزے کو اپنی باہوں میں اس قدر سختی سے بھینچا کہ دونوں کے درمیان ہوا کا گزر بھی ناممکن ہو گیا۔ اس کا دوسرا ہاتھ اب شانزے کی کمر کی نچلی ڈھلوان پر رقص کر رہا تھا۔ وہ شانزے کے وجود کی ہر نزاکت کو اپنے ہاتھوں سے محسوس کر رہا تھا۔ شانزے کی گھبراہٹ اب مکمل طور پر ایک بے خودی میں بدل چکی تھی۔ وہ کبھی مصطفیٰ کے سینے میں چھپنے کی کوشش کرتی اور کبھی پانی کی بوچھاڑ کے نیچے تڑپتی۔ مصطفیٰ اب شانزے کے لبوں کو چھوڑ کر اس کے کندھوں اور پیٹ کی طرف سرکنے لگا۔ اس نے شانزے کے قمیص کے بٹنوں کو ایک ایک کر کے کھول دیا اور اب شانزے کا نیم برہنہ وجود شاور کے نیچے کسی حسین مجسمے کی طرح چمک رہا تھا۔
مصطفیٰ نے جھک کر شانزے کے گیلے پیٹ کو اپنے لبوں سے چھوا۔ اس کی زبان شانزے کی ناک کے گرد گھوم رہی تھی، جس سے شانزے کے حلق سے مسلسل مدھم سسکیاں نکل رہی تھی۔ مصطفیٰ کے ہاتھ مسلسل اس کی دھڑکنوں کو اپنی گرفت میں لگے ہوئے تھے۔ وہ انہیں بار بار دبا رہا تھا اور ان کی گرمی کو محسوس کر رہا تھا۔ شانزے کے لیے اب خود پر قابو رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ مصطفیٰ کے گیلے بالوں میں گاڑ دیے اور اسے خود میں مزید جذب کرنے لگی۔ پانی کا شور، ان کی تیز ہوتی سانسیں اور جسموں کے ملن نے واش روم کے ماحول کو ایک ایسے طوفان میں بدل دیا تھا جہاں صرف جذبات کا راج تھا۔ مصطفیٰ نے شانزے کو ایک جھٹکے سے اپنی طرف گھمایا اور اس کی پشت اپنی جانب کر لی۔ اب اس کی کمر کے نشیب و فراز کو چوم رہا تھا۔ شانزے نے دیوار کا سہارا لیا اور اپنی آنکھیں بند کر کے اس لذت بھرے عذاب کو محسوس کرنے لگی۔ مصطفیٰ کا ہر لمس شانزے کے وجود میں ایک نئی آگ لگا رہا تھا، اسے پوری طرح سے اپنی تسخیر کا نشانہ بنا چکا تھا۔ کافی دیر تک وہ دونوں شاور کے نیچے ایک دوسرے میں ڈوبے رہے، یہاں تک کہ شانزے کی تھکن اور مصطفیٰ کا جنون ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں لفظوں کی گنجائش ختم ہو گئی۔ مصطفیٰ نے شاور بند کیا اور شانزے کو ایک بڑے تولیے میں لپیٹ کر دوبارہ اپنی گود میں اٹھا لیا۔ شانزے کا سر اب بھی مصطفیٰ کے سینے پر تھا۔ شانزے کا گہرا رنگ پانی اور حدت کی وجہ سے گلابی ہو رہا تھا اور اس کی بند آنکھوں کی پلکوں پر اب بھی پانی کے قطرے ستارے بن کر چمک رہے تھے۔ مصطفیٰ نے اسے انتہائی نرمی سے بیڈ کے درمیان لٹایا، جیسے وہ کوئی کانچ کی گڑیا ہو۔ وہ خود شانزے کے اوپر جھکا اور اس کے گیلے بالوں کو تکیے پر پھیلا دیا۔ تمہاری خاموشی مجھے پاگل کر دیتی ہے شانزے۔ اس نے سرگوشی کی اور اس کے ماتھے پر ایک بوسہ ثبت کیا۔ شانزے نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تو سامنے مصطفیٰ کی آنکھوں میں اپنے لیے بے پناہ تڑپ دیکھی۔ اب اس کے دل سے وہ سارا خوف نکل چکا تھا جو کل رات کی تلخی نے پیدا کیا تھا۔ مصطفیٰ نے ایک بار پھر اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیا، مگر اس بار یہ لمس مزید شدت لیے ہوئے تھا۔ اس کے ہاتھ شانزے کے وجود پر کسی مصور کی طرح گھوم رہے تھے۔ اس نے شانزے کے گالوں، گردن اور کندھوں کو اپنے لمس سے بھر دیا۔ شانزے اب کسی مچھلی کی طرح اس کے نیچے مچل رہی تھی۔ اس کا ہر سانس مصطفیٰ کے نام کی تسبیح پڑھ رہا تھا۔ آج کوئی دیوار نہیں، کوئی فاصلہ نہیں، شانزی آج تم مکمل طور پر میری ہو۔ مصطفیٰ نے اس کے کان کی لوح کو نرمی سے چبا کر کہا۔ شانزی نے بے اختیاری میں اس کے گرد اپنی باہیں پھیلا دی اور اسے خود کے مزید قریب کر لیا۔ کمرے کی فضا ان کی سانسوں کی گرمی سے بوجھل ہو چکی تھی۔ مصطفیٰ نے اب تمام حجاب اٹھا دیے تھے اور وہ اپنی برسوں کی ادھوری خواہشات کو شانزے کے وجود میں ڈھالنے لگا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی خوشبو اور تپش میں اس طرح گم ہوئے کہ وقت کا احساس سمٹ گیا۔ مصطفیٰ نے اپنا وہ تمام حق وصول کیا جو ایک شوہر کا اپنی شریک حیات پر ہوتا ہے۔ شانزے کی سسکیاں اور مصطفیٰ کی دھڑکنیں مل کر ایک ایسی دلکشی پیدا کری تھی جو صرف ان دونوں کے لیے تھی۔ جب یہ طوفان تھما تو شانزے مصطفیٰ کے بازو پر سر رکھے اس کے سینے کی پناہ میں تھی۔ مصطفیٰ نے اسے کمبل میں ڈھانپ کر اپنے ساتھ بھینچ لیا۔ کمرے میں پھیلی خاموشی اب سکون دہ تھی۔ شانزے کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ اس شخص کی محبت کی قید میں کتنی محفوظ ہے۔ مصطفیٰ کے کمرے سے نکلتے ہی شانزے کے وجود میں پھیلی وہ تپش ایک دم ٹھنڈی برف میں پگھل گئی۔ وہ بیڈ پر ساکت لیٹی چھت کو گھور رہی تھی جہاں یادوں کے سائے اسے ڈرا رہے تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے تک وہ جس شخص کے لمس میں پگھل رہی تھی، اب اسی کے خیال سے اسے اپنے آپ سے گھن آنے لگی تھی۔ میں نے یہ کیا کر دیا؟ اس نے لرزتے ہاتھوں سے چادر کو اپنے گرد لپیٹا۔ وہ تو اسے نفرت کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، وہ تو اسے سبق سکھانا چاہتی تھی، مگر آج اس نے مصطفیٰ کو اپنا سب کچھ سونپ دیا تھا۔ اسے لگا جیسے اس نے اپنی انا کا سودا کر لیا ہو۔ دوسری طرف مصطفیٰ حویلی کے ٹیرس پر کھڑا سگریٹ کے دھوئیں میں اپنی الجھنیں تلاش کر رہا تھا۔ اس کے ذہن میں شانزے کے وہ سسکتے ہوئے لمحات کسی فلم کی طرح چل رہے تھے۔ کیا وہ واقعی شانزے سے محبت کرنے لگا تھا یا یہ صرف ایک جسمانی کشش تھی؟ نہیں، میں تو اسے صرف سبق سکھانا چاہتا تھا۔ اس نے خود کلامی کی مگر اس کا دل اس جھوٹ پر گواہی نہیں دے رہا تھا۔ اسے شانزے کی معصومیت اور اس کی قربت بے چین کر رہی تھی۔
اسے لگا جیسے اس نے شانزے کو حاصل تو کر لیا مگر اسے جیت نہیں پایا۔ اگلے کئی دن ان دونوں میں ایک عجیب سی پراسرار خاموشی کے سائے میں گزرے۔ مصطفیٰ اور شانزے ایک ہی چھت تلے ایک ہی کمرے میں ہونے کے باوجود میلوں دور تھے۔ مصطفیٰ نے خود کو کام میں اتنا مصروف کر لیا کہ اسے شانزے کی طرف دیکھنے کا موقع ہی نہ ملے۔ شاید وہ خود سے ڈر رہا تھا۔ شانزے کی حالت اس سے بھی بدتر تھی۔ وہ شرم کے مارے مصطفیٰ سے نظریں نہیں ملا پاتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اگر اس نے مصطفیٰ کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ پگھل جائے گی۔ شانزے نے خاموشی سے ایک مثالی بیوی کا روپ دھار لیا تھا۔ وہ مصطفیٰ کے اٹھنے سے پہلے اس کے کپڑے نکال کر رکھتی، اس کے ناشتے کا خیال رکھتی اور اس کے دفتر سے آنے سے پہلے اس کی ہر ضرورت کا بن کہے خیال رکھتی۔ وہ چاہتی تھی کہ مصطفیٰ کو اس سے کوئی شکایت نہ رہے، مگر اس کی یہ خدمت گزاری میں اس وجہ سے تھی کیونکہ وہ سو کالڈ بیوی کا رول ادا کر رہی تھی۔ مصطفیٰ بھی شانزے کی ہر فرمائش پر ضرورت کا خیال رکھتا، اسے مہنگے تحائف بھی دیتا، مگر ان کے درمیان باتیں نہیں ہوتی تھی۔ ایک ایسی دیوار کھڑی ہو گئی تھی جسے گرانے کی ہمت دونوں میں سے کوئی نہیں کر پا رہا تھا۔ پھر ایک دوپہر جب حویلی کے لان میں دھوپ اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہی تھی، مصطفیٰ جلدی گھر لوٹ آیا۔ جیسے وہ پورچ میں داخل ہوا، اس کی نظریں لان میں بیٹھی شانزے پر پڑی۔ شانزے اپنے ایک دور کے میل کزن کے ساتھ بیٹھی کسی بات پر بے ساختہ ہنس رہی تھی۔ وہ ہنسی جو مصطفیٰ نے کئی دنوں سے نہیں سنی تھی، وہ چمک جو شانزے کے چہرے پر مصطفیٰ کے سامنے کبھی نہیں آئی تھی، آج کسی اور کے لیے تھی۔ مصطفیٰ کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی، اس کی مٹھیاں بھیج گئی اور ماتھے کی رگیں تن گئی۔ وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھا اور ایک زوردار آواز تھی، شانزے اندر آؤ ابھی۔ شانزے کی ہنسی وہی رک گئی۔ اس نے گھبرا کر مصطفیٰ کے غصے سے لال چہرے کو دیکھا اور خاموشی سے کزن سے معذرت کر کے اندر بھاگی۔ کمرے میں داخل ہوتے مصطفیٰ نے دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ شانزے اچھل پڑی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی اسے اس طرح ہنس ہنس کر باتیں کرنے کی؟ مصطفیٰ دہاڑا۔ شانزے نے حیرت اور غصے سے اسے دیکھا۔ وہ میرا کزن ہے مصطفیٰ، اور ہم بس عام سی بات کر رہے تھے۔ آپ کو اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ مجھے غصہ اس لیے آ رہا ہے کیونکہ تم میری بیوی ہو۔ مصطفیٰ نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ شانزے نے تڑپ کر اپنا کندھا چھڑایا اور تلخی سے ہنسی۔ بیوی؟ مصطفیٰ صاحب آپ شاید بول رہے ہیں، آپ نے خود کہا تھا کہ یہ رشتہ زبردستی کا ہے۔ آپ کو میری ذات میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، یہ صرف دادا جان کے لیے ایک سمجھوتا ہے، تو پھر آج یہ حق جتانا کیسا؟ مصطفیٰ ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس کا غصہ ایک دم ٹھنڈا ہوا اور اس کی جگہ ندامت نے لے لی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور شانزے کے قریب آ کر بہت ہی شکستہ آواز میں بولا، شانزے میں نے کہا تھا میں اس پر شرمندہ ہوں اس دن، کیونکہ مجھے غصہ اس بات کا تھا کہ گھر والوں نے مجھ پر یقین کیوں نہیں کیا اور زبردستی یہ نکاح کر دیا۔ اس نے شانزے کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس بار اس کا لمس نرم تھا۔ وہ سارا غصہ میں نے تم پر اتار دیا جو تمہارا قصور ہی نہیں تھا۔ میں اس رویے پر تم سے معافی مانگتا ہوں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مجھے تم میں انٹرسٹ نہیں ہے، تو یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ تھا۔ شانزے اگر مجھے تم پسند نہ ہوتی تو میں کبھی یہ شادی نہ کرتا، چاہے دادا جان کتنا ہی مجبور کرتے۔ شانزے کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ مصطفیٰ نے اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں تمہیں پسند کرتا ہوں شانزے۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ پہلے تمہاری بچگانہ حرکتیں، تمہارا وہ بے مقصد شور مچانا اور ہر کام میں مداخلت کرنا مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ میں تمہاری شخصیت سے چڑھتا تھا، مگر جب سے تم میرے اس قدر نزدیک آئی ہو، جب سے میں نے تمہاری روح کی سچائی کو محسوس کیا، میرے دل سے وہ ساری کڑواہٹ اور غلط فہمیاں دھل گئی ہیں۔ اس نے شانزے کی پیشانی پر اپنے لب رکھتے ہوئے بات جاری رکھی۔ اب وہ غصہ ختم ہو چکا ہے شانزے، اب میرے دل میں تمہارے لیے صرف اور صرف محبت ہے۔ میں ماضی کی تلخیوں کو دفن کر کے تمہارے ساتھ ایک بالکل نئی اور خوبصورت زندگی کی شروعات کرنا چاہتا ہوں، ایک ایسی زندگی جہاں صرف میں ہوں، تم ہو اور ہماری خوشیاں ہوں۔ کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ کیا تم مجھے ایک موقع دو گی کہ میں تمہیں وہ تمام خوشیاں دے سکوں جن کی تم حقدار ہو؟ شانزے کا دل اس کے لہجے کی سچائی پر پگھلنے لگا تھا، مگر اس کے لیے یہ زخم اور حالیہ دنوں کی بے رخی نے اسے خوفزدہ کر رکھا تھا۔
اس نے لرزتی آواز میں مصطفیٰ کی آنکھوں میں جھانکا۔ مصطفیٰ، کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بھی آپ کے کسی نئے کھیل کا حصہ ہو؟ آپ مجھے دھوکہ تو نہیں دیں گے نا؟ میں اب مزید ٹوٹنے کی ہمت نہیں رکھتی۔ مصطفیٰ نے نفی میں سر ہلایا اور اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھ دیا، جہاں دھڑکنیں شانزے کے نام کا ورد کر رہی تھی۔ کبھی نہیں شانزے، میں اپنی زندگی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دوں گا۔ میری محبت اب تمہاری ڈھال بنے گی۔ تم مجھ پر بھروسہ کر کے تو دیکھو۔ شانزے نے ایک لمبا سانس لیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے مصطفیٰ کے سینے پر سر رکھ دیا، گویا اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا جوا کھیل لیا ہو۔ مصطفیٰ اپنے کہے ہوئے ایک ایک لفظ پر پورا اترا۔ وہ شخص جو کبھی بات بات پر جھنجھلا جاتا تھا، اب شانزے کی ہر فرمائش کو سر آنکھوں پر رکھتا۔ اس نے شانزے کو وہ بے تحاشا محبت اور عزت دی جس کے خواب شانزے نے بچپن سے دیکھے تھے۔ اب شانزے کو آخرکار وہ مقام اور وہ پیار مل گیا تھا جس نے اسے دنیا کی خوش نصیب ترین عورت بنا دیا تھا۔ ان کے درمیان وہ انجان دیوار ہمیشہ کے لیے گر چکی تھی، اور اس کی جگہ ایک ایسی محبت نے لے لی تھی جس کی مثال پورا خاندان دیتا تھا۔ بعد میں نور اور احمد کی بھی شادی ہو گئی تھی۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ سا ناول۔ مزید اگر آپ ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔